میری زینب درندگی کا نشانہ بنائی جاتی رہی. میری ہی دست و بازو نے میرے ہی مکینوں کو غداری کا لیبل عطا کر کے مہینوں تک قید رکھنے کے بعد کاٹ کر پھینک دیا. میری ہی شہر اقتدار کو میری ہی باسیوں نے ڈرنے دے کر مفلوج بنائے رکھا. لیکن میرے ستون کمیٹیاں تشکیل دینے، ٹاسک فورسز بنانے، جے آئی ٹی قائم کرنے اور بریکنگ نیوز کا راگ الاپنے میں مصروف رہے، کیونکہ ہم بحیثیت قوم بحث ہو چکے ہیں. مگر صدر علی وقار، یہ بات روز روشن کی طرح یاد ہے کہ دست اور آستین پر رقم خون کی داستانیں دستانوں سے نہیں چھپا کرتی. اور شاید اسی لیے یہ تازیانے اٹھ رہے ہیں کہ اس دھرتی نے لال اگلنا بند کر دیے ہیں، کیونکہ جس دیش میں زبانیں سوال اٹھانے کے بجائے جوتے چمکانے کے لیے استعمال ہو، وہاں کا دستور وہاں کے خوش آمدید لکھا کرتے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے جمہوریت کو بچانے کے چکر میں جمہور کی گردنوں پر وہ چھڑیاں چلاتے ہوئے آئے ہیں جن چھڑیوں کا خون بہا اب ہماری آنے والی نسلیں دیں گی. ہماری روایت تو وہ حکمران ہیں جنہیں پاکستان پر قہر نازل کرنے کے لیے ہم نے التجائے کر کر کے بلایا تھا. ہم نے تو سنا تھا کہ دھرتی ماں ہے، تو کیا ماں اپنی چھاتی پر اے پی ایس، صالحہ ماڈل ٹاؤن، گلشن اقبال پارک اور باچا خان یونیورسٹی جیسے واقعات رونما ہوتا دیکھ سکتی ہے؟ ارے علی وقار، مزار تعمیر کیجئے کہ یہ قوم آج بھی امریکہ کو گالیاں دے کر اپنی مردہ غیرت کا خون بہا مانگتے ہیں. کفن دیجئے اس قوم کے محافظوں کو کہ ڈی آئی خان میں وہاں کا پولیس آفیسر ایک معصوم لڑکی کے جسم کو بھوکے کتے کی طرح نوچ لیتا ہے. اور فاتحہ پڑھیے اس امن بکمن اور امیون قوم پر کہ 2 ہفتے پہلے جہانیہ میں ماں اور بیٹی کو سرعام گولیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے، لیکن یہ قوم خاموش تماشا دیکھ رہی تھی. محض تماشا دیکھ رہی تھی، صرف تماشا دیکھ رہی تھی. صدر وقار، ہم وہ بدنصیب قوم ہے کہ جس کے تشخص کا بلیدان اس کے اپنے ہی ضمیر کے قربان گھاٹ پر دیا جاتا ہے، اور کر کے اس پلسرات سے گزارا جاتا ہے کہ جس کے آگے جنت کا کوئی نشان نہیں ہے. ہم وہ سکوت زدہ قوم ہیں کہ جن کے نبضوں سے خون کے شرارے کے بجائے برف کے گالے دھڑکتے ہیں، اور ہم جمود کے زندان میں چپ چاپ اسیری کاٹتے رہیں گے، لیکن ہمارے نگہبان چھن چھن کرتے سکون کی تلاش میں رالے ٹپکاتے رہیں گے. ارے ان سڑکوں کو کچا رہنے دو کہ ان ہسپتالوں سے ہجرت کرنے والے غریب کبھی بھی کہیں بھی اپنی قبر کھود کر اس میں دفن ہو جائے. ارے ہمارے آنسو کا خراج وصول نہیں کر سکتے تو ہمیں سسک سسک کر دم توڑنے کی اجازت دیجیے کہ ہم مفرسی کی وہ ستائی قوم ہے کہ جن کے چنوں سے آگ نہیں بھوک جلتی ہے، اور ہمارا تماشا سفید چمڑی والے آقا کے ایوانوں میں دیکھا جا سکتا ہے. علی وقار، مجھے کہنے دیجئے کہ ہم نے دستے مشقت کو بیچ ڈالا ہے. اب آسمان سے اترے گا پھر ہی کھائیں گے. جو بہ رہا ہے کسی گھر میں خون بہتا رہے، بلائے جان سے ہم اپنا سر بچائیں گے. کسی کیا ہو بکا سے ہمارا کیا لینا، زبان حق کی صدا سے ہمارا کیا لینا، کہ ہم تو اپنے ضمیروں کا خون پیتے ہیں. یہ بے حسی ہے ہماری، اسی میں جیتے ہیں. یہ بے حسی ہے ہماری، اسی میں جیتے ہیں. یہ بے حسی ہے ہماری، اسی میں جیتے ہیں.